پچھلے 3-4 دنوں سے پاکستان اور چین کے تعلقات پر ٹرولنگ شروع کی ہوئی ہے اور کچھ ایسے مضامین جو کہ کچھ مخصوص ایسے اداروں نے شائع کیے ہیں جن کا پاکستان چین کے متعلق یا چین سے متعلق ایک مخصوص ایجنڈا ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں کوئی کمی آ گئی ہے یا یہ خدا نخواستہ تعلقات ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جو چین کا دورہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بعد جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی تاریخ میں یہ جامع ترین مشترکہ اعلامیہ تھا، جس میں سی پیک سے لے کر ملک کی سلامتی سے لے کر ہماری دفاعی ضروریات سے لے کر پہلی دفعہ پاکستان اور چین کے تعاون کو اسپیس کے شعبے میں بھی ایکسٹینڈ کیا گیا۔ تو پاکستان اور چین کا روایتی رشتہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے بلند ہے، اب تو وہ ستاروں سے اور آسمانوں سے بھی بلند ہو چکا ہے، چونکہ ہم اس تعاون کو اسپیس کے شعبے میں بھی لے جا چکے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 30 تاریخ کو مئی کی MM-1 جو ہمارا سیٹلائٹ ہے، اسے کامیابی کے ساتھ ہم نے چین کے اشتراک کے ساتھ لانچ کیا، جو ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا پاکستان کے اپنے کمیونیکیشن کے نظام کے لیے، جس میں پاکستان کو بہت بریک تھرو ملے گا۔ اور اسی طرح آئندہ کا ہمارا ایک بہت ایمبیشس سول سائٹ پر اسپیس پروگرام ہے، جس کو ہم چین کے اشتراک سے آگے بڑھائیں گے۔ اسی طرح چین نے فیز 2 آف سی پیک کے لیے بھی بہت برملا کہا کہ پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد اب ہم ایک اپ گریڈڈ ورژن آف سی پیک کے لیے تیار ہیں۔ اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے بعد جو چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں کسی قسم کی کمی آ رہی ہے یا اس کا سٹیٹس کمتر ہوا ہے۔ بلکہ ایک اگر آپ پرائمری اسکول کے بچے کو بھی پوچھیں گے تو اسے بھی سمجھ لگ جائے گی کہ اس دورے کے بعد اس تعلق کے اندر مزید گہرائی واقع ہوئی ہے، اس تعلق کے اندر نئی بنیادیں تعاون کی تلاش کی گئی ہیں، اور جو پاکستان چین کا ایک ہمیشہ کا مستحکم رشتہ ہے وہ نئی بلندیوں کی طرف بڑھا ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے ترجمان نے ابھی حال ہی میں وضاحت جب دی اور کہا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ stressed that the China-Pakistan all-weather strategic cooperative partnership has been continuously deepened with a solid public opinion foundation, strong endogenous driving force and broad development prospects. China is willing to firmly support Pakistan, tighten the ties of cooperation, deepen strategic coordination. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ تعلقات کی کمی میں کہا جاتا ہے کہ ہم جو اسٹریٹجک کوآرڈینیشن ہے اس کو مزید گہرا کرنا چاہتے ہیں، and accelerate the construction of a closer China-Pakistan community with a shared future in the new era. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ the two sides
highly appreciated the positive role of the China-Pakistan Economic Corridor in promoting Pakistan's national development and improving the welfare of the Pakistani people. کہ دونوں سائیڈز نے اکنالج کیا کہ سی پیک نے پاکستان کی ترقی میں اور یہاں کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک بہت اہم رول پلے کیا ہے، اور کہا کہ اس کے ساتھ اس پر بھی اتفاق کیا گیا ٹو پروموٹ دا ہائی کوالٹی جوائنٹ کنسٹرکشن آف دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ٹو گو ڈیپر اینڈ مور پریکٹیکل with the creation of an upgraded version of the China-Pakistan Economic Corridor as the center so as to better help Pakistan's economic and social development. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب چین اور پاکستان کی مشترکہ اعلامیہ اس بات کا اعلان کر رہا ہو کہ دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا، اور چین کی وزارت خارجہ نے اس کی تشریح چین کے صدر جناب شی جن پنگ کے الفاظ کے ساتھ یوں کی کہ یہ تعلقات اب مزید گہرے ہوں گے اور پاکستان اور چین کا تعاون مزید نئے شعبوں میں جائے گا. اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات میں خدا نہ خواستہ کمی ہوگی یا چین نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، تو یہ کسی دشمن کا پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے، یہ کسی پاکستانی کی بات نہیں ہو سکتی. میں بہت ادب سے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہوں گا کہ اپنی سیاست اور ریاست کے مفادات میں فرق کرنا سیکھیں. آپ اپنی سیاست کی نظر اور بھینٹ ریاست کو نہیں چڑھا سکتے. آپ اگر ریاست کے مفادات کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر آپ کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اس لیے کہ جو ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ ملک کا بہی خواہ نہیں ہو سکتا. ہمارے آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہم چیزوں کے اوپر مختلف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ریاست کے مفاد کے ساتھ کھیلیں. اور ہم نے جو حلف اٹھایا ہے، جو آئین پاکستان کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم پاکستانی ریاست کے مفادات کا بھی دفاع کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات وزیر اعظم شہباز شریف کے کامیاب دورے کے بعد مزید گہرے ہوئے ہیں، مزید جامع ہوئے ہیں، مزید مضبوط ہوئے ہیں، اور اب ہم ایک سی پیک کے اپ گریڈڈ ورژن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس مقصد کے لیے جو حال ہی میں وزیر اعظم نے، شہباز شریف صاحب نے وہاں پر چین سے صنعتی اور زراعت کے شعبوں میں اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کی بات چیت کی، اس کی روشنی میں ہم نے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایک نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن یونٹ بھی قائم کر دیا ہے. چونکہ یہ دورہ اتنا کامیاب تھا اور چین نے پاکستان کو اس کے ترقی کے منصوبوں کے لیے اتنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا کہ ہم نے ایک نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن یونٹ قائم کیا ہے جو چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن کے ساتھ مل کر پاکستان میں وہ منصوبے جاری کرے گا اور وہ اصلاحات جاری کرے گا کہ جس سے ہم اپنی زراعت کو، اپنی صنعت کو، اپنی برآمدات کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی پروڈکٹیوٹی کو تیزی کے ساتھ بڑھا سکیں. اسی دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی درخواست پہ چین کی سب سے بڑی جو ٹیلکو یا ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی ہے ہواوے، اس نے سالانہ 3 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی میں تربیت دینے کا وعدہ کیا ہے.
اور اسی طرح شہباز شریف صاحب نے 10,000 پاکستانی زراعت کے سٹوڈنٹس اور زرعی سائنسدانوں کی چین میں تربیت دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ ہم چین سے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو زراعت کے شعبے میں لے کر آ سکیں اور اپنی زرعی پیداوار کو کئی گنا بڑھائیں. تو ہمارا ایجنڈا پاکستان کی ترقی ہے. ہمارا ایجنڈا پاکستان کے نوجوانوں کو وہ ہنر دینا ہے, وہ سکلز دینا ہے, وہ تعلیم دینا ہے اور وہ علم دینا ہے کہ جس سے وہ ڈیجیٹل ریولوشن کے اندر پاکستان کے مایہ ناز کارکن بن سکیں, پاکستان کے پروفیشنل بن سکیں. ہم نوجوانوں کو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ اور گالی گلوچ کی تربیت نہیں دینے پہ یقین رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے اور ان کو نفرت سے پاک کر کے ان کو ہم نے بہترین سکلز دینے ہیں تاکہ ہم اگلے 24 سالوں کے اندر جب پاکستان 100 سال مکمل کرے گا تو یہ نوجوان پاکستان کی کامیابی پر فخر کر سکیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کی ریاست اور اپنی سیاست میں فرق سیکھنا چاہیے. عسکری اداروں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ نامنظور ہے اور اس کا قلعہ گما کیا جائے گا. آپ نے ٹرول گردی کہہ دیا, آج نیا لفظ آ گیا. ان کے خلاف کاروائی تو ہو نہیں پاتی, ان کے خلاف کاروائی نہ حکومت کرتی ہے نہ ریاست کرتی ہے, تو پھر کیا ہمسایہ ملک کو ریکویسٹ کی جائے کہ ان کے خلاف کاروائی کریں؟ ابھی جو حال ہی میں ورلڈ اکنامک فورم ہوا ڈیووس کے اندر, جس میں پوری دنیا کی سیاسی قیادت اور بزنس لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے, وہاں پہ ہیڈز آف اسٹیٹ بھی آتے ہیں اور وہاں پہ فارچون 500 کمپنیز کے سی اوز اور چیئرمین بھی آتے ہیں. تو وہ ان سے ایک سروے کیا گیا کہ دنیا کو پہلے 10 کیا خطرات یا رسکس درپیش ہیں. واٹ آر دا ٹاپ 10 رسکس دیٹ دا ورلڈ از فیسنگ. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نمبر 1 رسک دنیا میں کیا قرار دیا؟ مس انفارمیشن. یہ مس انفارمیشن ایک اتنا بڑا ہتھیار بن چکا ہے کہ جس سے آج سوسائٹیز کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کی جاتی ہے, پولرائزیشن پیدا کی جاتی ہے. اور اگر آپ اس کو ایک بلینک چیک دیں گے, اس کو اگر آپ فری فار آل کریں گے تو کبھی بھی آپ کے ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں رہ سکتی. آزادی رائے کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے, لیکن آزادی رائے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ملک کے اندر مستقل فتنہ فساد کا ہیجان پیدا کر کے پاکستان کی معاشی ترقی کو سیبوٹاج کیا جائے, پاکستان میں سرمایہ کاری کو سیبوٹاج کیا جائے اور پاکستان میں آنے والے انویسٹرز کو ہراساں اور خوفزدہ کیا جائے کہ پتہ نہیں کل کو یہاں کیا آگ لگ جانی ہے, کیا جنگ ہو جانی ہے. دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے 4 چیزوں کو پیدا کیا ہے: امن, استحکام, پالیسیز کا تسلسل اور اصلاحات کا ایجنڈا. اگر یہ 4 چیزیں کسی ملک میں نہ ہوں تو آپ دنیا کے بہترین دماغ لا کے ساری دنیا کی دولت وہاں اکٹھی کر دیں, وہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. آپ سیاست ضرور کریں, آپ نے ووٹ لیے ہیں, آپ ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر, تو اسمبلیوں کے اندر آ کے سیاست کریں, بات چیت کریں, مکالمہ کریں, مکالمے کے ذریعے مسائل کو حل کریں. لیکن یہ بات اگر آپ چاہیں گے کہ آپ ایک طرف اسمبلیوں میں بیٹھ کے ٹی اے ڈی اے بھی وصول کریں اور اس کے بعد سڑکوں پر آ کر آپ انتشار بھی پیدا کریں, ملک کی ترقی کو سیبوٹاج کریں, تو اس کی اجازت نہ قوم دے گی, نہ ہم دیں گے, نہ کوئی ملک کے اندر دے سکتا ہے. اور پھر عمران خان صاحب اگر آج جیل میں ہیں تو وہ جیل میں ہم نے تو ان کو نہیں ڈالا, وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. کس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ جو تحائف ہیں ان کو بیچیں؟ کیا برازیل کے سابق صدر کے خلاف
گرفتاری نہیں ہوئی؟ کیا ان کو ان جرائم میں نہیں پکڑا گیا؟ 190 ملین پاؤنڈ جو غریب عوام کا تھا، جو اربوں روپے بنتا ہے، کس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ایک اپنے ذاتی دوست کے اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کر دیں اور پاکستان کے ریاست کے اکاؤنٹ میں اس کو نہ آنے دیں؟ ایسا سب سوال اگر لے لیں سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز پاکستان کی پالیٹکس میں ہمیشہ رہے، پریسلر امینڈمنٹس ہوں، وار اینڈ ٹیرر ہو، اس ملک کے اندر ایک پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو لے کر برسر اقتدار لوگوں پر الزامات لگاتی ہے. آپ نے بھی لگائے ماضی میں، آپ سے پہلے بھی لگتے رہے، لیکن یہ لگ رہا ہے اور سامنے آ رہی ہے بات جو سوشل میڈیا پہ بھی آئی، اخبارات میں پبلش ہوئی، کہ آپ پی ایم کے جیسا بھی یہ دورہ ہوا اس دورے پر ہونے والے کریٹیسائز کو آپ ریاست کی طرف کریٹیسائز کر کھینچ رہے ہیں کہ پی ایم پہ کریٹیسائز نہیں، یہ ریاست پہ کریٹیسائز ہے. میرے بھائی گزارش دیکھیے، ہم سب نے بہت بدترین مارشلوں کا سامنا کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، جنرل مشرف کا مارشل لا تھا. جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اپوزیشن میں زیادہ ان پر نشانہ بنا، جنرل مشرف کے مارشل لا میں ہم پر نشانہ بنا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کی ریاست کو اگر کوئی امداد مل رہی ہے اس کو روکا جائے، یا پاکستان کے ریاست کے جو کلیدی تعلقات ہیں ہم نے ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہو. اس وقت جبکہ پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی بے مثال ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو مینٹین کیا ہے کہ ان 70 سالوں میں 72 سالوں میں جو ہماری تاریخ ہے یہ آل ویدر فرینڈ شپ ہے، یہ خزاں اس میں نہیں ہے، اس میں بہار ہی ہے. تو آپ اپنی سیاست میں اس کو نشانہ بنائیں اور یہ تاثر دیں کہ پاکستان کا وہ دوست ملک جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اس کا موسٹ ٹرسٹڈ دوست ہے، اس نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے. تو آپ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو ہمارے وہ تمام کلیدی دوست ملک ہم سے پیچھے ہٹ چکے تھے؟ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آ چکی تھی، ہماری یو اے ای کے تعلقات میں سرد مہری آ چکی تھی، ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو پنکچر کر دیا گیا تھا، اس پر کام عملاً رک گیا تھا. چینی سرمایہ کار پاکستان سے سب چلے گئے تھے، اور پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے 2018 اور 2022 کے درمیان وہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. اگر اس وقت چند جج اور چند جرنیل اپنی عقل سے فیصلے کرتے اور اپنی بیگمات اور بچوں کی عقل سے فیصلے نہ کرتے تو آج پاکستان کہیں اور ہوتا. وہ 2018 میں ایک اناڑی یا ایک ہینڈسم لیڈر سے متاثر ہو کے جو ایک تجربہ کیا گیا، اس تجربے نے ہمیں کم از کم 10 سال پیچھے پھینک دیا ہے. تو لہٰذا ہمیشہ اپوزیشن کی سیاست ہوئی ہے، لیکن اپوزیشن نے سیاست میں اور ریاست میں فرق رکھا ہے. یہ پہلی بار ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے پیش نظر وہ اس کا مفاد، اس کا لیڈر، اس کی سیاست اور پاکستان کی ریاست سے بڑا ہے، کہ اگر وہ ہیں تو ریاست ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ریاست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حماقت ہے، یہ ان کا احمق پن ہے. پاکستان کی ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پاکستان کی ریاست مضبوط ہے، یہ 24 کروڑ عوام اس کی پشت کے اوپر ہیں. لہٰذا اگر پی ٹی آئی نے بھی اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تو اسے اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا. جی جی دوسری بات، کے پی کے وزیر اعظم پنجاب ہے، گنڈا پور نے وہاں گئے ہیں، ایک تو بجلی چلائی ہے، لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی تھی ان علاقوں میں، وہ فیڈر انہوں نے آن کیے ہیں اور ایک دھمکی دی ہے وفاق کو کہ اگر میرے 16 روپے ایک 2-4 روز میں ادا نہ کیے گئے تو آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے یا جو بات کریں گے. دیکھیے میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو طرز عمل ہے وہ اس وقت ریاست کے جو چلانے کے اصول ہیں
ان سے متصادم ہو رہا ہے. وہ یوں لگتا ہے کہ وہ ریاست کے اندر ایک انارکی کو ہوا دے رہے ہیں. وہ ریاست کے اندر ایک افراتفری کو ہوا دینا چاہتے ہیں. ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ پاکستان کی ریاست 24 کروڑ عوام کی امانت ہے. اور البتہ جو گنڈا پور صاحب سے میٹنگز میں ملاقات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو انہوں نے بہت ذمہ داری کی گفتگو کی، لیکن عوام میں جا کر اس طرح کے بیانات سے جذبات کو ہوا دینا ایک لیڈرشپ کا شیوا نہیں ہے. لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کو گائیڈ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اگر وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے، ان پر بڑی ذمہ داری ہے. وہ بجائے اس کے کہ ملک کے اندر انارکی کو ہوا دیں، ان کا فرض ہے کہ وہ ملک کے اندر استحکام کے لیے کام کریں اور اپنے صوبے کی فلاح بہبود کے لیے اپنی جماعت کے منشور پہ عمل کریں، تاکہ اگلے الیکشن میں وہ بتا سکیں کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو جنت بنا دیا، دیکھو ہماری جنت کو دیکھ کر باقی ملک میں بھی ہمیں ووٹ دو. لیکن جب آپ کا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو جب بھی پوچھا جائے کہ آپ کی کیا سیاست ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، فلانا چور فلانا ڈاکو، بھئی یہ بتائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو منفی سیاست کے ساتھ تو آپ ملک کی خدمت نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو کسی مثبت بیانیے میں لائیں، یہ سوچیں کہ ہم سب نے اس ملک کو لے کر آگے چلنا ہے. سب کے پاس اپنے اپنے علاقوں میں مینڈیٹ ہے. ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ ملک مضبوط ہوگا تو ہم سب کی اس میں بقا ہے. خدا نہ خواستہ یہ ملک کمزور ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ اس پہ مار کھائیں گے اور پی ٹی آئی کے بچ جائیں گے. یا اگر یہ ملک مضبوط ہوگا تو صرف مسلم لیگ نون کو فائدہ ملے گا اور پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ ملک مضبوط ہوگا تو اس کا فائدہ 24 کروڑ عوام اٹھائیں گے. یہ سمجھے گا کہ الجزیرہ جیسے جو عالمی ادارے ہیں ان میں ایسے آرٹیکل 26 ہے جن میں باقاعدہ طور کے اوپر 2 ممالک کا نام لے کے یہ کہا گیا ہے کہ چاہے چائنا ہو، سعودی عرب ہو یا یو اے ای ہو، ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں یا ان کی جو سرمایہ کاری ہے اس کے اندر جو تاخیر کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی استحکام ہے. کیا ایسے آرٹیکل آپ کی نظر سے گزرے؟ اگر گزرے ہیں اور یہ بات دیکھیے میں تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں؟ دیکھیے نہیں، دیکھیے میڈیا میں میرا بھی ایڈ کر دیں. آج صبح یہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی فگر ہے 2814 میگا واٹ جو ہے وہ چاہیے تھی، ان کی ڈیمانڈ تھی کے پی کے کی، پشاور جو الیکٹریسٹی کمپنی 1650 میگا واٹ انہیں دی جا رہی تھی، 1000 سے بھی زیادہ. کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ کو اپنے صوبے کی عوام کی خاطر دیکھیے لڑنا ان کا غلط ہے یا صحیح ہے؟ 2 باتیں ہیں. ایک جو آپ نے سوال کی آرٹیکلز جو ہیں دنیا میں مختلف نظریات کے اور مختلف سوچوں کے لکھوائے بھی جاتے ہیں اور لکھے بھی جاتے ہیں. ان کے اوپر پالیسیاں نہیں بنتی. پالیسی وہ ہوتی ہے جو ریاست بیان کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جب وزیر اعظم یو اے ای کے دورے پہ گئے، جب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایکسچینج ہوا، آپ چین کے دورے پہ گئے، تو جو ان کے آفیشیل ترجمان ہیں، جو ان کی وزارت خارجہ ہیں، جو ان کے آفیشیل اناؤنسمنٹس ہیں، وہ ہے پالیسی. یہ نہیں ہے کہ کسی زید بکر میڈیا میں کسی نے کوئی مضمون لکھ دیا تو وہ آفیشیل پالیسی ہے. ان تینوں ممالک کی جو آفیشیل پالیسی ہے اس نے پاکستان کے اوپر جس اعتماد کا اظہار اب کیا ہے وہ کافی عرصے سے ایسا اعتماد کبھی نہیں کیا گیا تھا. ایک بات آپ نے کے پی سے بات کی. دیکھیے اس وقت المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر یا پاکستان کی بجلی کا بوجھ 4 ڈسکوز نے اٹھایا ہوا ہے. آئسکو اسلام آباد، گیپکو گجرانوالا، فیسکو فیصل آباد اور کسی حد تک لیسکو. یہ 4 ڈسکوز ہیں کہ جہاں پہ ریکوری ہوتی ہے. پیسکو آ جائے، کیسکو آ جائے، وہ ہیسکو آ جائے، ان ساروں میں آدھی آدھی ریکوری، آدھی آدھی چوری ہے. آج پاکستان کے پاس کیا اتنے فاضل پیسے ہیں کہ ہم
ان فیڈرز پہ بھی بجلی جاری کریں کہ جہاں پہ لوگ بل نہیں دے رہے. کے پی میں جن فیڈرز کے اوپر بلز کی ریکوری ہے وہاں پر بجلی جا رہی ہے، لیکن جہاں پر بجلی چوری ہو رہی ہے یا بل ادا نہیں ہوتا وہاں پر بجلی دینے کا مطلب ہے کہ اس کا بل میں اور آپ ادا کریں گے. تو وہ اب ممکن نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی سپیس نہیں، بجلی پہلے ہی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ہم مزید چوری کی بجلی دے کر اس کو اور مہنگا نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جیسا کہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی پاور منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہاں سے جو بجلی کے بلز کی ریکوری ہیں وہ بہتر ہوں، یا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لیے بجلی بلک میں خرید لیں وفاقی حکومت سے، اور اس کے بعد بے شک وہ اپنے لوگوں کو مفت دیں یا ان سے بل لیں یا نہ لیں، یہ ان کی مرضی ہے، ریکوری خود کریں. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ جہاں پر اس وقت ملک ایک معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے اپنے وسائل تو ایسے ہیں کہ اس سال 7,000 ارب وفاقی حکومت کے کل محاصل تھے، جبکہ قرضوں کی ادائیگی ہی فقط 8,000 ارب روپے تھی. تو قرضوں کے لیے بھی ادا کرنے کے لیے 1,000 ارب مزید ادھار لیا گیا. تو اس معاشی صورتحال میں کیا ہم سبسڈی دے سکتے ہیں؟ تو لہٰذا بجائے جلسے جلوس کرنے کے اور جذباتی لوگوں میں ہیجان پیدا کرنے کے، یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں، ان مسائل کا حل تلاش کریں اور اس ذمہ داری کا، تدبر کا، فراست کا ثبوت دیں جو اس وقت قوم ہم میں دیکھنا چاہتی ہے. بہت شکریہ.